السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری آر ایچ چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان۔ امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، غیاث بلبیس، علی بن سفیان۔ غیاث بلبیس کی تائید میں کئی آوازیں اٹھی۔ یہ سیاہ ہے امیر محترم، ہم نے اس سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ ہم اس مہم میں فوج کو استعمال کر سکتے ہیں، شہری آبادی سے ایک لشکر جمع کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، غیر فوجیوں کو استعمال کیا جائے اور انہیں اجرت دی جائے۔ مجلس میں ہنگامہ سا بپا ہو گیا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اگر کوئی خاموش تھا تو وہ صلاح الدین ایوبی تھے۔ مجلس میں بہت دیر بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کا امیر اور سالار اعظم خاموش ہے۔ مجلس پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے سب پر نگاہ ڈالی اور کہا، میں اس مہم کی اجازت نہیں دے سکتا جس کی تجویز غیاث بلبیس نے پیش کی ہے۔ مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ سلطان ایوبی اس تجویز کو ٹھکرا دیں گے۔ انہوں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد تاریخ مجھے قبر چور اور مقبروں کا ڈاکو کہے۔ تاریخ میں مجھے ذلیل کیا تو اس میں تمہاری بھی ذلت ہوگی۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ صلاح الدین ایوبی کے مشیر اور وزیر بھی قبر چور تھے۔ صلیبی اس الزام کو خوب اچھالیں گے اور تمہاری قربانیوں اور جذبہ اسلام کو ڈکیتی اور رہزنی کا نام دے کر تمہیں تمہاری نسلوں میں رسوا کر دیں گے، اور تم ہی نہیں، ہماری تاریخ ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ گستاخی معاف امیر محترم علی بن سفیان نے کہا، تھوڑے سے عرصے کے لیے مصر صلیبیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہاں کے خزانوں کی تلاش شروع کی تھی۔ قاہرہ کے مضافات میں ہم نے جن خنجروں سے صلیبی تخریب کاروں اور فدائیوں کا ایک گروہ پکڑا تھا وہ کسی فرعون کا مدفن تھا۔ وہاں سے وہ سب کچھ لے گئے تھے۔ صلیبیوں کی حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہی، ورنہ وہ یہاں کے تمام خزانے نکال کر لے جاتے۔ محترم غیاث بلبیس نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ خزانے اگر کسی کی ملکیت ہے تو وہ فرعون نہیں تھے، ان کے مالک اس کے وقت کے انسان تھے۔ میں یہ مشورہ پیش کرنے کی جرات ضرور کروں گا کہ یہ خزانے نکال کر آج کے انسان کے فلاح و بہبود اور وقار کے لیے استعمال کیے جائیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ خزانے تمہارے سامنے آئے تو تم بھی فرعون بن جاؤ گے۔ انسان کو یہ جرات کسی نے دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھے؟ کس نے دی تھی؟ دولت اور دولت کی ہوش نہ ہے۔ انسان کو انسان کے آگے سجدہ کس نے کرایا تھا؟ مفلس اور بھوک نے۔ تم صلیبیوں کی بات کرتے ہو کہ انہوں نے فرعونوں کے ایک مدفن کو لوٹا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب پہلے فرعون کی لاش تمام تر خزانے کے ساتھ زمین میں دبائی گئی تھی، قبر چوری اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ انسان وحشیوں اور درندوں کی طرح پہلے فرعون کے مدفن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کا دین اور ایمان صرف دولت بن گیا تھا۔ پھر فرعون مر کر اپنے خزانے زمین میں لے جاتے رہے اور قبر چوری باقاعدہ پیشہ بن گئی۔ اس کے بعد ہر فرعون نے اپنی زندگی میں ہی اپنا مدفن کسی ایسی جگہ تیار کرایا جہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے، اور مرنے کے بعد اس کے پسماندگان اور جانشین نے ایسے طریقے سے بند کرایا کہ کوئی اسے کھول نہ سکے۔ اور جب فرعونوں کا دور ختم ہو گیا تو مصر جس کے قبضے میں بھی آیا، اس نے ان چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش شروع کر دی۔ میں جانتا ہوں کہ فرعونوں کے بہت سے مدفن ایسے ہیں جن کے متعلق کوئی جانتا ہی نہیں کہ کہاں ہے۔ وہ زمین دوز محل ہے۔ قیامت تک مصر کے حکمران اور حملہ آور ان مدفنوں کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ ان تمام حکومتوں کو زوال کیوں آیا؟ صرف اس لیے کہ ان کی توجہ خزانوں پر مرکوز ہو گئی تھی۔ رعایا کو یہ تاثر دیا گیا کہ دولت ہے تو عزت ہے، ہاتھ خالی ہے تو تم بھی اور تمہاری بیٹیاں بھی ان کی ہیں جن کے پاس دولت ہے۔ میرے رفیقوں، صلاح الدین ایوبی کو اس قطار میں کھڑا نہ کرو۔
میں اپنی قوم کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ اصل دولت قومی وقار اور ایمان ہے، لیکن یہ تاثر صرف اس صورت میں پیدا کیا جا سکتا ہے کہ میں خود اور تم سب جو حکومت کے ستون ہو دل سے دولت کا لالچ نکال دو۔ ایک کمانڈر نے کہا، ہم ان خزانوں کی تلاش ذاتی لالچ کے لیے نہیں کرنا چاہتے، ہم قومی ضروریات کے پیش نظر یہ مہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں جانتا ہوں میرا انکار تم میں سے کسی کو پسند نہیں، میری بات سمجھنے کے لیے تمہیں اپنے ذہن بالکل خالی کرنے ہوں گے۔ میری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ باہر سے آئی ہوئی دولت جو قومی ضروریات کے لیے ہی آئی ہو، حاکموں کے ایمان متزلزل کر دیا کرتی ہے۔ یہ دولت کی لعنت ہے۔ اگر میرے پاس گھوڑا خریدنے کے لیے رقم نہیں ہوگی تو میں فوج کے ساتھ پیدل بیت المقدس جاؤں گا۔ گھوڑا خریدنے کے لیے مردوں کے کفن اتار کر نہیں بیچوں گا۔ میرا مقصد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا ہے، گھوڑا خریدنے کے لیے رقم کا حصول میرا مقصد نہیں۔ تم جب خزانوں کی تلاش کرنے لگو گے تو قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے طور پر چوری چھپے مقبروں کو اکھاڑنے لگیں گے۔ مصر میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور جب یہ خزانے تمہارے سامنے آئیں گے تو تم ایک دوسرے کے اگر دشمن نہ ہوئے تو ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھو گے۔ جہاں خزانے آ جاتے ہیں وہاں انسانی محبت ختم ہو جاتی ہے، حقوق العباد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان زر و جواہرات نے انسان کو خدا بنایا تھا، وہ خدا اب کہاں ہے؟ آسمانوں پر نہیں، زمین کے نیچے۔ میرے رفیقوں، میں ایک نئے جرم کی بنیاد نہیں ڈالنا چاہتا۔ ان خزانوں سے بچو، یہ خزانوں کے لالچ کا ہی کرشمہ ہے کہ تمہاری صفوں میں غدار بھی موجود ہیں۔ تم 2 غداروں کو قتل کرتے ہو تو 4 اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنی تقدیر اپنی تدبیر سے بناؤ۔ تم مسلمان ہو، اپنی قسمت کفار کے ہاتھوں میں نہ دو، ورنہ سب غدار ہو جاؤ گے۔ فرعون مر چکے ہیں، انہیں زمین کی تہوں میں دبا رہنے دو۔ آپ کے حکم کے بغیر ہم ایسی کوئی مہم شروع نہیں کریں گے، کسی نے کہا۔ غیاث، سلطان ایوبی نے غیاث بلبیس سے مسکرا کر پوچھا، آج تمہیں ان پوشیدہ خزانوں کا خیال کیسے آ گیا ہے؟ مجھے یہاں آئے 4 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے یہ تجویز کیوں پیش نہ کی؟ غیاث بلبیس نے کہا، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا امیر محترم۔ تقریباً 2 مہینے ہوئے کتب خانے کے محرر نے مجھے بتایا تھا کہ پرانے کاغذات میں سے کچھ کاغذات گم ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کاغذات کی نوعیت اور اہمیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایسے اہم نہیں تھے کہ تلاش ضروری سمجھی جاتی۔ یہ کچھ نقشے تھے اور فرعونوں کے وقتوں کی تحریریں تھیں۔ بہت ہی بوسیدہ اور کرم خور وہ کاغذات اور کپڑے تھے۔ محرر نے جب فرعونوں کا نام لیا تو مجھے خیال آیا کہ ان تحریروں اور نقشوں میں فرعونوں کے خفیہ مقبروں کے متعلق معلومات ہو سکتی ہے۔ میں نے وہ پلندے دیکھے جن میں سے کاغذات گم ہوئے تھے۔ میں نے سوچ کر زیادہ توجہ نہیں دی کہ ان تحریروں کو آج کون پڑھے اور سمجھ سکتا ہے۔ تم نے سیاہ میں سوچا غیاث، سلطان ایوبی نے کہا، مصر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان تحریروں اور اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کاغذوں اور نقشوں کی چوری حیران کن نہیں، یہ چوری خزانے کے کسی لالچ نے کی ہوگی۔ ان کاغذوں کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے چور کے ساتھ دلچسپی ہے۔ وہ کوئی تمہارا ہی رفیق نہ ہو، اس چور کا سراغ لگاؤ۔ مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ ان کاغذوں کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ میں محترم غیاث بلبیس کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ بہت دنوں سے ہمارے مخبر اور شہر کے اندر کے جاسوس ہمیں کسی پراسرار سرگرمی کی اطلاعیں دے رہے ہیں۔ قدومی یہاں کی ایک مشہور رقاصہ ہے جسے امیروں کی محفلوں کی شمع کہا جاتا ہے، 5-6 دنوں سے غائب ہے۔ ایک رقاصہ کا شہر سے غیر حاضر ہو جانا کوئی اہم واقعہ نہیں ہوا کرتا، لیکن قدومی کو میں نے خاص طور پر نظر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ اس کے ہاں اجنبی اور مشکوک سے 2 آدمی آتے رہے ہیں۔ پھر قدومی کے گھر سے ایک روز ایک پردہ پوش عورت کو نکلتے دیکھا گیا، وہ ایک اجنبی تاجر مسافر کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے شک ہے کہ قدومی بھیس بدل کر نکل گئی ہے۔
दूसरे मुखबिरों की इत्तिलाओं से पता चलता है कि कुछ आदमी जुनूब की तरफ मशकूक हालत में जाते देखे गए हैं। उन सरगर्मियों से मुझे शक होता है कि उनका ताल्लुक इन गुमशुदा कागजात के साथ भी हो सकता है, और ये शुबहा भी है कि ये सलेबी तकरीबकार होंगे। जो कुछ भी है, हम इन सरगर्मियों का खोज निकाल रहे हैं और लगा रहे हैं। जरूर खोज लगाओ, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, और इन खजानों को अपने जहनों से उतार दो। मैं जानता हूँ कि कौम की फलाह व बहबूद के लिए और सलेबियों से फैसला किन जंग लड़ने के लिए हमें माली इस्तेकाम की ज़रूरत है, मगर मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा। मोहतरम नूरुद्दीन जंगी ने माली इमदाद का वादा किया है, मैं ये इदाद कबूल नहीं करूंगा। माली इमदाद सगे भाई से मिले तो भी इंसानी सलाहियतों के लिए, मेहनत और दयानतदारी के लिए नुकसानदेह होती है। फिर इंसान खजानों की तलाश में मारा मारा फिरने लगता है।